السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کاشف احمد ملک ہے. آج ہم ہوم ایچ ڈی چینل کے تھرو ایک اور زبردست کنسلٹنٹ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے مرشد ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہیں ہماری سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر عائشہ عبدالرزاق، جو ماشاءاللہ گائنی آپس کی ہیڈ بھی ہیں اور اس کو پورا دیکھ رہی ہیں. گائنی آپس کا سارے پیشنٹس کو آپریشنز اور سارا ان کا پوسٹ آپریٹیو کیئر ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر عائشہ عبدالرزاق. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار دس انٹرویو، کیونکہ آئی نو میم بہت بزی رہتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا 24 آورس ہی کام ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے آپ کی رسپانسبلٹیز مرشد ہاسپٹل میں کیا کیا ہیں اور کس کس طرح سے آپ چینجز لا رہی ہیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ کے پیشنٹس بھی بہت بڑھ گئے ہیں اور آپ کے نام سے آتے ہیں پیشنٹ. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ یہاں پر انوائٹ کرنے کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی چینجز اور پیشنٹس کے بارے میں بعد میں بات کروں گی. سب سے پہلے تو مرشد ہاسپٹل کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اوور آل یہاں پر کام بہت اچھا چل رہا ہے جی ماشاءاللہ، خاص طور پہ غریب مریضوں کے حساب سے بہت ہی اچھا چل رہا ہے. پرائیویٹ پیشنٹس بھی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ تو کئی جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن جہاں غریب مریضوں کا کافی خیال رکھا جائے، صحت سہولت پروگرام ہے، پی ایف ہے، بہت ہی الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ یہاں پر آپ کیا چینجز لا رہی ہیں اور کیا، تو سسٹم تو ماشاءاللہ آلریڈی بہت اچھا تھا. ہاں، جب کوئی ایک بندہ آتا ہے تو وہ کچھ اور چینجز اور موڈیفیکیشنز کرتا ہے، امپروو کرتا ہے، اور ہے نا؟ ہاں، کیونکہ میم امپروومنٹ کے تو ہمیشہ چانسز رہتے ہیں. بالکل الحمدللہ. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو پروٹوکالز ہیں، جو اپڈیٹڈ پروٹوکالز ہوتے ہیں، ایک جیسے گائنی آپس میں، کیونکہ میرے انڈر پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس رہتے تھے اور میں ایگزامنر ہوں، دیکھتی رہی ہوں، تو میری کوشش یہ ہے کہ یہاں پر اکیڈمک ماحول ذرا بن جائے. بہت اچھی بات ہے جی. اور مطلب ہر کنسلٹنٹ اپنی ٹریٹمنٹ نہ شروع کرے، اور جو اپڈیٹڈ پروٹوکالز اور گائیڈ لائنز ہیں ہم ان کے بارے میں اویئر رہیں. اس سے ایک تو یہ جو ہمارے پاس ہاؤس آفیسرز ہیں، جو رجسٹرارز ہیں، جو آ کے ایگزامز دیں گے، وہ بھی اپڈیٹڈ رہیں، ان کو ایسا ماحول ملے کہ ان کی جو نالج ہے وہ کسی صورت باقی ہاسپٹل میں جو کام کر رہی ہیں ڈاکٹرز ان سے کم نہ ہو. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیشنٹس کو اپڈیٹڈ ٹریٹمنٹ ملے. اب جو دوائی 3-4 سال پہلے بہت کامن تھی، ہم بھی یوز کرتے تھے، وہ شاید اب وہ سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن ہو گئی. اور میم روز چینجز آ رہے ہیں. تو اکیڈمک کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ سنیں گے کہ ہو سکتا ہے پوسٹ گریجویشن ٹریننگ یہاں شروع ہو جائے. آمین انشاءاللہ. جتنا فلو ہے وہاں پر ہونا چاہیے. جی بالکل. اور ویل ایکوپڈ ہے نا ڈاکٹر صاحب، سب ہو رہے ہیں. آپ لوگ تو آپریشنز بھی سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے آپریشنز بھی کرتے ہیں. او ٹی تو ہر جگہ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں آئی سی یو ہے، وینٹیلیٹر ہے. اٹ مینز آپ بڑا ریلیکسلی ایک ہائی رسک کیسز کو بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں. 24 آورز ایمرجنسی اوپن ہے، آپ لوگ ہمیشہ 24 آورز لیبارٹری ہے. تو ان چیزوں میں یہ ہے کہ یو آر فری، آپ ریلیکس ہو کے کام کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ کے پاس رجسٹرار جنہوں نے ایف سی پی ایس کی ٹریننگ کی ہے یا ایف سی پی ایس ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ سب آپ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ مرشد کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کوئی پرابلمٹک کیس آتا ہے تو وہ فوراً اپنا پک اینڈ ڈراپ گاڑی بھیجتا ہے، آپ کو گھر سے آپ کو پک کرتا ہے کسی بھی ٹائم پر. تو پیشنٹس کسی بھی طور سے نگلیکٹ نہیں ہو سکتا. اور ماشاءاللہ میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں پیشنٹس بھی ماشاءاللہ بہت بڑھ گئے ہیں اور بڑے خوش جاتے ہیں، کیونکہ پیشنٹ آتا ہے بہت تکلیف میں میم. اور آپ کا جو گائنی آپس ہے ہمارے اس ایریا میں، ہمیں اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. ابھی میم نے ڈاکٹر نیلم کے ساتھ ایک سی ایم ای بہت اچھی زبردست کرائی تھی، اس سے مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملا تھا. کیونکہ ہم سب اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں ایز ڈاکٹرز بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے اور ہر لیول پر. تو ڈاکٹر صاحب اور کیا کیا آپ کے پلانس ہیں یہاں پہ آپ کیا کیا چیزیں انٹروڈیوس کرنا چاہیں گی اگر آپ کو؟ کیونکہ سب سے اچھی بات ہے مرشد میں ہر کنسلٹنٹ کو فری ہینڈ دیا ہے یہاں کے سی ای او نے، اور وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جب کوئی اکیڈیمکلی یا کوئی پروگریس ہوتی ہے. جی بالکل. دیکھیں، ایک یہاں پر اچھی بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ کہ یہ کہنے کو صرف نہیں ہے، پریکٹیکلی ایک ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل ہے. یہاں پر ان کی اپنی فیکلٹی میں ہر اسپیشلٹی کے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک ہوتے ہیں صرف وزٹنگ کنسلٹنٹس، لیکن ایک آپ کی اپنی فیکلٹی ہے جہاں پر ہر ڈسپلن، ایون آپ یورولوجی لے لیں، نیفرولوجی لیں، وہاں پر کنسلٹنٹس بیٹھے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی پیشنٹ کو اتنا ریفرل کا وہ ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ
right there we find the doctor. Very true. اس اسپیشلٹی کا. تو کس پیشنٹ کے لیے کارڈیولوجسٹ ہیں. تو ایک میم سارا سپورٹ ہے, ٹیم ورک ہے, ہمیں بڑی آسانی رہتی ہے. فیمیل پیشنٹس آتی ہیں تو ہم آپ کے پاس فوراً بھجوا دیتے ہیں. پیشنٹس کو بھی بڑی آسانی ہے نا, یہاں ہمیں ایک چیز دکھائیں, پھر کسی چیز کے لیے اوپینین لینے کے لیے پھر باہر جائیں, پھر کہیں دور جائیں, پھر آئیں, تو یہ ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے مطلب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور پیشنٹس دونوں ہی کمفرٹیبل ہیں. اور میم انڈر ون روف آپ کو مل جاتے ہیں. پیشنٹ ایک جگہ آ جائے, اس کو بس اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کام ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے میم. اور ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی بھی اتنی ہو رہی ہے, پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے, تو پیشنٹ کو یہ ایک دفعہ بس مرشد آ جائے, اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو چلیے کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں. آپ تو مجھے بہت ماشاءاللہ کمپیٹنٹ تو ہیں ہی آپ پرسنل لائف میں کیسی ہیں؟ آپ کی لائف کیا ہے, کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ پرسنل لائف الحمدللہ بہت اسٹیبل اچھی لائف ہے. الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ود مائی لائف. ماشاءاللہ. میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ. میرے ہسبینڈ ہیں, میری مدر ان لا میرے ساتھ ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور بچے میرے بڑے ہیں, ظاہر ہے. تو ہابیز کیا ہے میم آپ کی؟ ماشاءاللہ. مجھے پتا آپ کو ٹائم تو نہیں ملتا ہوگا. مجھے اتنا پتا ہے گائنی آپس یا کارڈیولوجی یا اس طرح کی جو اسپیشلٹیز یا ایمرجنسی میڈیسن والوں کو تو بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کو ایک ہابی بھی رکھنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ریجوونیٹ کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب آپ فری ٹائم میں اگر ملتا ہے آپ کو تو کیا کرتی ہیں آپ؟ فری ٹائم میں میں ٹاک شوز دیکھتی ہوں. زبردست زبردست, ویری نائس. جو پولیٹیکل ہمارے ہاں آج کل سینیریو ہے. جی جی, تو ذرا اپڈیٹ رہنے کے لیے جی بالکل, تو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے سب خیریت ہو جائے, ملک کے لیے اسٹیبلٹی آ جائے انشاءاللہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایک آف کورس مرشد ہاسپٹل میں ہمارے سی ایو ہیں ڈاکٹر کاشف محمود شاہ, ان کی حکمت عملی کے بارے میں بتائیے. خاص طور پہ وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں پروفیشنلی بھی پرسنلی بھی, ان پریولیجڈ لوگوں کی جو غریب ہوتے ہیں, نیڈی ہوتے ہیں. اور صحت سہولت کارڈ کا یہاں پہ رکھنے کا مقصد ہی ان کا یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہیلپ ہو جائے. تو آپ ہمیں تھوڑا سا اور الیبریٹ کر کے بتا دیں کہ صحت سہولت کارڈ کیا ہے اور ڈاکٹر کاشف محمود کی حکمت عملی کیا ہے؟ جی, صحت سہولت کارڈ میرے خیال میں کراچی میں آئی تھنک, باقی میں ناٹ شیور, بہت سارے سینٹرز ہیں جہاں صحت سہولت کارڈ والوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے, پیشنٹس کو جی فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سیٹ اپ ابھی تک جو میرے اس میں نالج میں ہے وہ یہی ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور کیونکہ یہاں پر بڑی فری جو چیزیں ہیں نا, وہ بڑی فری, آپ ایک دفعہ ایڈمٹ ہو جائیں ہر چیز ہی فری ہے. آپ کے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈس اور آپ کا ایون سی ٹی اسکین اپروول ہو جائے آپ کا, وہ فری ہے. اب وہ کتنے کاسٹلی ہیں آپ سوچیں ذرا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بڑی فیسلٹی ہے. 10 لاکھ تک کی فیسلٹی ہے. 10 لاکھ جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے, آج کل بھی بڑا اماؤنٹ ہے, اور پیشنٹ کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. ہاں, لیکن کئی سینٹرز ایسے ہیں جہاں کچھ چیزوں پہ نا لمٹ اپ کر دیا جاتا ہے صحت سہولت والوں کو نا, کہ یہاں تک تو آپ کو کر سکتے ہیں, اس کے آگے آپ کچھ خود کریں, یا مطلب انویسٹیگیشنز کی حد تک, آؤٹ پیشنٹ کی حد تک. ایڈمیشن کے بعد تو ہر جگہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر بڑے کھلے دل سے ایڈمٹ کر کے اور باقی سب چیزیں فری کرنا, یہ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہمارا پیشنٹ کافی خوش جاتا ہے اور دعائیں دے کے جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ آپ کا کہتے ہیں نا کہ فیڈ بیک جو ہے, جی بہت آپ کا پیشنٹ خود آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے. اگر ایک پیشنٹ جا کے 10 پیشنٹس اس کی جگہ پہ بڑھ کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ہیپی. بالکل, اور آپ کا نام لے کر آ رہے ہیں اور ہاسپٹل کا نام لے کر آ رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ فری ہونا, تو بہت ساری جگہیں فری ہیں, وہاں پر ویسا فلو نہیں ہے, کیونکہ پیشنٹس کو جب وہ سروسز نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں چلو ایسا فری پہ جانے کا کیا فائدہ. لیکن بہت پیسے دے کے کہیں اور چلے جائیں. بالکل, آپ صحیح جب پیشنٹس کو وہ سروسز بھی مل جاتی ہیں اور وہ ریلیف بھی پیسوں کا مل جاتا ہے یعنی فری, تو آف کورس اٹ از. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ڈپارٹمنٹ میں نارمل ڈلیوری, سیزیرین سیکشن, سارے بڑے آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ سب ماشاءاللہ فری ہو رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے ہمارے عوام کے لیے, کیونکہ ہمارے عوام میں فیمیلز آف کورس زیادہ ہیں, اور ظاہر ہے کیا کہتے ہیں گائنی ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ہر ہاسپٹل کا سب سے بیک بون ہوتی ہے, مین ہوتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ اسے کرتے ہیں اور اسی سے ہم پروگریس کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ عبدالرزاق تھیں, کنسلٹنٹ, سینئر کنسلٹنٹ گائنی آپس, اور ماشاءاللہ میم نے بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ, بڑے اچھے جوابات دیے ہمیں. خود انہوں نے بتایا ہے کیا کیا چیزیں, میں خود بھی ماشاءاللہ دیکھتا رہتا ہوں. میم کی او پی ڈی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے, مرشد ہاسپٹل میں پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں, بلکہ ان کا نام لے کر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہے ہماری خواتین کے لیے, ینگ لڑکیوں کے لیے, بیکاز سارا فیمیل آپ کے پاس ہی آتے ہیں ویریس ریزن, صرف بچوں کی یا ڈلیوری کی حد تک نہیں, بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں ینگ لڑکیوں کو بھی, اولڈ لیڈیز کو بھی. تو آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے اس ایچ ڈی چینل کے تھرو, پلیز آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب. جی, سب سے پہلا پیغام
سب سے پہلا پیغام تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین معاشرے کا بہت ہی اہم حصہ ہیں. بے شک. بلکہ ایک خاتون اگر ٹھیک ہے، وہ ہیلدی ہے اپنے گھر میں، تو سمجھ لیں پوری فیملی کو وہ لک آفٹر کرے گی. پوری فیملی ہی ہیلدی رہے گی، خوش رہے گی اور افیکٹ نہیں ہوگی ان میں. ایک خاتون اگر بیمار ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں اس گھر کے افراد، تمام افراد ہی بڑے افیکٹ ہو جاتے ہیں. بچے اپنی طور پہ، شوہر، باپ، بھائی، ماں، سب لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک خاتون ٹھیک نہیں ہے. تو خاتون اگر بیمار ہو تو کائنڈلی معاشرے سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کو آپ لائٹ مت لیں، سیریس لیں، آپ ان کو لے کے آئیں. ایک آدھ او پی ڈیز میں چیک اپس ہو جائیں گے، آپ کو ہم ری ایشور کر دیں گے. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس اس طرح کی آتی ہیں سالوں سے وہ سلسلہ تھا، اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتا بر وقت تو شاید اس طرح کی سفرنگ نہ ہوتی. اور میم مجھے ایسا لگتا ہے ایک فیمیل ڈاکٹر کو آپ کی طرح کو پیشنٹ بتاتے ہوئے ہچکچاتا بھی نہیں ہے، کمفرٹیبل بھی فیل کرتا ہے، بیکاز آپ اس کو ظاہر ہے آپ کا جو اسٹائل ہے ماشاء اللہ اٹس ویری ویری لونگ کیئرنگ. یہ ہے نا ایز اے ڈاکٹر ہمیں بڑا وہ کرنا پڑتا ہے. پھر وہ جو ہے نا، ایک تو وہ ان کا بر وقت پہنچنا، اور فیملی بھی اس چیز کو سیریس لے، پیشنٹ بھی سیریس. اچھا کئی دفعہ فیملی تو ٹھیک ہوتی ہے، پیشنٹ ہی خود اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، یہاں پر یہ بزی ہے، یہ مصروفیت ہے، ابھی چھوڑو، آج چھوڑو. تو خواتین خود بھی اپنی صحت کا ذرا خیال رکھیں. دوسری بات یہ، جیسے آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ آپ چینجز لانے کے سلسلے میں، تو اس میں ایک اویئرنیس پروگرام کے بارے میں ہمارا بڑا ایک وہ ہے. اس سلسلے میں ہم میٹنگز بھی کریں گے مینجمنٹ کے ساتھ، ڈاکٹر کاشف کے ساتھ، کہ ہم کچھ برشرز ویسے تو لگے ہوتے ہیں نا دیواروں پہ ہمارے ہاسپٹلز میں، بڑی جگہوں پر لگا ہوا ہے اویئرنیس جس سے ہوتی ہے کہ تمباکو نوشی یا حاملہ خاتون کے لیے کیا چیز، لیکن ہم کلاسز ارینج کریں گے ان کلسٹرز کہ جو ہے کوئی رجسٹرار ہماری ایک روم جہاں پر آج گروپ آف لیڈیز کو بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا فوائد ہیں. تو اینٹی نیٹل یعنی حمل کے دوران ہی ان کی ایک اویئرنیس ہونا شروع ہو جائے. پھر اسی طرح کنٹراسیپشن ہے یعنی منصوبہ بندی وقفہ کرنا، تو ان کے کیا فوائد ہیں، کیا طریقہ کار ہیں. تو ان کو کلسٹرز کی صورت میں پیشنٹس کو اویئرنیس دینا. او پی ڈی میں اتنے پیشنٹس آتے ہیں 50-60، ان میں سے 10 کو لے جا کے 5-10 منٹ کی اس طرح کی کاؤنسلنگ. تو یہ انشاءاللہ ہمارے پروگرامز ہیں. بس اللہ کا شکر ہے، ویسے تو سب ٹھیک ہے. پہلے کی نسبت جو ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا تھا، جو خواتین بالکل ہی نگلیکٹڈ آتی تھیں، اس سے بہت بہتری ہے، لیکن اور بہتر ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا پروگرام ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا ہو، آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہو، تو ضرور ہوم ایچ ڈی چینل کے تھرو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. سائننگ آؤٹ ڈاکٹر کاشف احمد ملک.